اے محبوب فرما دو جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دے کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دے کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید دیتے ہو، مالک کے حضور دعا ہی نہیں کرتے۔ جس کریم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جہاں سے کرم ہونا ہے، جہاں سے عطائیں ہونی ہے، اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنے کریم کو منانے کی سعی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت پر ہر وقت کامل توجہ، اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا۔ چین مستریب الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے، رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت داد دریا الہی، ہر دم وگد ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا تیرا، رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نہ مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا، لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا، بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، موذی مرض کا ڈر ہے۔ وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی۔
درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور بتا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اٹھا کے امت کا امام بنا دیا ہے۔ یہ تو رحمت کی برکھا ہے، یہ کسی وقت بھی برس جائے گی، یہ تو کرم ہے۔ دیکھیں نا ان لفظوں کا آپ ذرا حسن دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے، دوزخیوں والے کام کرتا ہے، سزا والے کام کرتا ہے، لیکن جاتے جاتے نا کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے آخر میں کہ اس کی ایک بات کی وجہ سے نا اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ اور میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہیں۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اپنی بولی میں کروں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے صاحب لینا پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا، نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر
اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی ہے۔ جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، ان کو مدد ملتی۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تصنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیے ہی نہیں۔ اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، حرام کے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص دور سے آیا ہے، لباس اس کا آٹا پھٹا ہے، اور وہ دیر سے کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب، تو فرمایا جی جتنی دیر مرضی دعا مانگی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ رحمت للعالمین معبود فرما، حضور کیوں قبول نہیں ہوگی؟ تو کریم فرماتے ہیں اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ دوسرا، آج ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ۔ ہم قربان جائیں ان رستوں کے جن رستوں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی۔ وہ کیا عظمتوں والی خاتون ہے، کیا شان ہے، کیا رفت ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کو، جن کے حجرے میں، جن کے گھر میں جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرماتے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اس خاتون کی عظمت کیا ہوگی جن کے حجرہ نور کے اندر آج گنبد خضرا بنا ہے اور اللہ کے محبوب اور آرام فرما ہے۔ خدا کی رحمتیں ساری، انوار و تجلیات اور کرم جس جگہ برس رہے ہیں وہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ کیا بات ہے، بنت صدیق آرام جان نبی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ آپ کی تو صورت نکاح سے پہلے لا کے مجھے جبریل امین نے دکھائی کہ محبوب اس خاتون سے اللہ آپ کا نکاح فرمانے والا ہے۔ کیا عظمتیں ہیں اس پاک باز خاتون کی
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق اپنی روحانی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، امت کے لیے سب سے بڑا سبق سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کا ہے پڑھنا پڑھانا، دین پڑھنا۔ انہوں نے احادیث یاد کی، امت تک پہنچائی۔ سب سے بڑا ان کا سبق پڑھنا پڑھانا ہے۔ امت اگر حضور کی باتیں یاد کرتی ہے، آگے سکھاتی ہے، پڑھتی ہے، آگے پہنچاتی ہے، تو پھر وہ اس سبق کو یاد کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔